once introduction دیکھتے ہوں. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحبہ الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کی بانی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی اور حدیث سائنس میں مہارت حاصل کی. اسلامی یونیورسٹی کی اصول الدین فیکلٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اپنی پی ایچ ڈی کے دوران گلاسگو یونیورسٹی میں درس و تدریس کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا جو کہ ابھی تک جاری ہے. مختلف موضوعات پر ہزاروں سیریز اور ہزاروں کیسٹس دنیا بھر میں اویلیبل ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے خواتین کے لیے مختلف موضوعات پر ٹی وی اور ریڈیو پر لیکچر کیے اور ریسرچ پیپر لکھے. میڈم طارق ہاشمی صاحبہ کو ہم آج دعویٰ اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مدرسات القرآن کی پارٹیسپینٹ سے قرآن کا طریقہ تعلیم کے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب لوگ؟ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور آپ سب کو ماشاءاللہ خود مدرسات القرآن ہیں اور موضوع جو مجھے دیا گیا ہے قرآن مجید کا طریقہ تعلیم اور آپ سب اس سے اچھی طرح خوب آگاہ ہوں گی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے کتنے لوگ براہ راست عربی میں قرآن سمجھتے ہیں, یعنی وداؤٹ ٹرانسلیشن کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ترجمہ پڑھا ہوا تھوڑا بہت پڑھتا ہے. ترجمہ پڑھا جی. آپ لوگ بھی کس کو صرف عربی آتی ہے اور ترجمہ بالکل نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کو سمجھ آتے. اسی لیے میں نے آج سورۃ یاسین کا انتخاب کیا ہے کیونکہ سورۃ یاسین تو ایسی جو موسٹلی سب کو حفظ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ معنی بھی کسی نہ کسی حد تک ویسے بھی پتہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آپ کو ویسے بھی سکھانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید کس طرح تعلیم دیتا ہے, کس طرح ہمیں سکھاتا ہے, وہ خود قرآن بتاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سورت کو سنیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آیات کو ہم نے اس انداز میں آرگنائز کیا ہے کہ آپ ان پر غور کرتے جائیں کہ ایک آیت کے اندر کیا کیا مفہوم موجود ہے. پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گی. تو ہم ایٹ اسٹریچ پوری تلاوت سنیں گے. اس نے یہ کلام اپنے رسول اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور پھر یہ آپ کے دل سے دوسروں کے دلوں تک پہنچا. دل جو انسان کے جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. انسان کی صرف جذبات اور احساسات نہیں بلکہ اس کی سوچ سمجھ کا بھی معاملہ ہے. جب تک عام انسانوں کے بھی دلوں پر یہ نہ اترے اس وقت تک زندگیاں نہیں بدلتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا. جبریل امین آپ کے پاس لے کر آئے, آپ کو پڑھ کر سنایا, آپ کے دل پر اتارا گیا. قرآن مجید کا اصل مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے, انسانوں کو ہدایت دینا ہے, زندگی کا راستہ بتانا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے. اور پھر یہ بھی حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کہ 1400 سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. عربی زبان میں اترا اور پھر جن لوگوں پر اترا وہ زبان کی خوب ماہر تھے, براہ راست اس کو سمجھنے والے, انہوں نے اس کو سمجھا, اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کو آگے پہنچایا. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن پڑھتا تو ہو مگر اس کو سمجھتا نہ ہو یا اس کو جانتا نہ ہو, یا وہ اس مقصد کو نہ سمجھتا ہو کہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے, کیوں آیا ہے ان کے پاس. وہ پہلی جنریشن صحابہ کی جنریشن تھی, انہوں نے اس کو سیکھنے کا, اس کو سمجھنے کا, اس پر عمل کرنے کا اور پھر اسے آگے پہنچانے کا حق ادا کیا. ان میں صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی اس کی حافظ تھیں. خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح شغف رکھتی تھی جس طرح مرد حضرات رکھتے تھے. قرآن مجید نے جو جنریشن تیار کی اس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی اور دنیا میں ایک ایسی فکر اور ایک ایسی سوچ پیدا کی, یعنی دنیا کے لوگوں میں, کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی. اس سوچ کا مدار کس پر تھا؟ اللہ کے ڈر پر, تقوی پر. اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں یہ کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت تو ہے لیکن کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہو, اللہ کا ڈر.
تقویٰ دل کو روشنی بھی دیتا ہے، تقویٰ دل کو نرم بھی کرتا ہے، تقویٰ دلوں کی زینت ہے، دلوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کی موجودگی میں ہی دل بہتر طور پر کام کرتے ہیں اور قرآن کو بہتر طور پر جذب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کتاب دلوں پر اتری ہے، جو کلام دلوں پر اترا، اس کا انداز کیا تھا، اس کی اپروچ کیا تھی، اس نے لوگوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا کیسے کی؟ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے وقت اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انداز تعلیمی سے زیادہ تربیتی تھا۔ اس نے انسانوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، اور پھر اس تربیت میں تدریج تھی۔ قرآن مجید 22 سال سے زائد عرصے میں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تاکہ دل اس کو محفوظ کر سکے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَةٌ، محفوظ کرنے والے کان اس کو خوب اچھی طرح لے کر دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ کان تو ایک طرح سے کیپ کی طرح ہے، جو اس میں ڈالا جائے گا وہ اندر جائے گا۔ تو جہاں بھی تعلیم کے اندر تدریج ہو کہ گریجولی چیز دی جائے، تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے، حتیٰ کہ لینے والا اس کو جذب کر لے، تو یہی تعلیم دراصل فائدہ مند ہوتی ہے۔ علم کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے چند لفظوں میں بس بتا دیا جائے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو وہ شاید اس سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو سکے، پورا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ جنریشنز تک یہی سلسلہ جاری رہا، سیکھنے اور سکھانے کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے اور جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں سیکھتے تھے، پھر سیکھتے۔ اسی تدریج کے ساتھ اس کو لیا گیا۔ اس دور میں ابھی قرآن مجید کسی کتاب کی شکل میں تو آیا ہی نہیں تھا، زیادہ تر لوگوں کے سینوں میں تھا، یا پھر یہ کہ لوگ اپنے اپنے جو حصے انہوں نے لکھے ہوئے تھے چند لوگوں نے، وہ ان کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید کو باقاعدہ مدون کیا گیا، ترتیب کے ساتھ اسے ایک جلد کی شکل دی گئی، اور جب لوگوں کے لیے ایک جلد کی شکل میں مصحف اویلیبل ہو گیا تو بہت سے لوگوں نے پھر اس کو اپنے اپنے انداز پر پڑھا، سیکھا، اس کو یاد کیا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے الفاظ تو پڑھنے والی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن مجید آیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ وقت، وہ کوشش اور وہ سرمایہ نہیں لگانا چاہتے، چاہے وہ وقت کا ہو یا مال کا، جو کہ اس کا حق ہے۔ نتیجتاً وہ تبدیلی جو 1400 سال پہلے اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں ہوئی وہ آج نظر نہیں آتی۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت سی کتابیں پڑھنا جانتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، بہت سی ڈگریوں کے حامل ہیں، آگے پڑھانے والے بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا شغف نظر نہیں آتا۔ کبھی تو اس کو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن جس مقصد کی یہ کتاب آئی ہے وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اسی تدریج اور اسی تزکیہ کے طریقے پر نہیں لیا جاتا۔ بہرحال قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے پیراگرافز کی شکل میں نہیں۔ ابھی سورۃ یاسین جیسے آپ سب نے سنی اور آپ کے سامنے ایک ایک بات ایک ایک آیت میں کہی گئی، اور ایک آیت جو ہے وہ بعض اوقات ایک بڑا جملہ یا عام طور پر ہماری زبان میں ایک جملے سے بھی چھوٹے حصے میں اس کو سمویا گیا ہے۔ تو گویا جہاں اس میں تدریج ہے وہاں اس میں اختصار بھی ہے اور جامعیت بھی ہے، یعنی کم لفظوں میں بڑی بات کہی گئی ہے، اور پھر جو کچھ کہا گیا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق بھی ہے، اس میں لاجک بھی ہے، دلائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ عام کتابوں کی طرح چیپٹرز یا ابواب نہیں ہیں، اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. نہ انسانوں میں سے اس جیسا کوئی معلم ہے اور نہ کتابوں میں سے کوئی اس جیسی کتاب ہے کہ جس کا یہ اسٹائل ہو، کیونکہ باقی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اور یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ اس کا کلام ہے جو عقل کو بھی اپیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے جو واقعات ہیں ان سے بھی سبق دلاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اور ان سے انسانوں کو سمجھایا گیا. اور واقعات بھی برائے واقعات بیان نہیں ہوئے بلکہ ان کا بھی کوئی مقصد ہے اور ان سے بھی سبق سکھایا گیا ہے. یعنی قرآن مجید کے آنے کا وہ جو مقصد ہے، مقصد ہدایت، وہ اس کی ہر آیت سے ٹپکتا ہے، خواہ وہ آسمانوں سے متعلق ہو، خواہ وہ زمین کی گہرائیوں سے، سمندروں سے متعلق ہو، خواہ وہ ستاروں سیاروں سے یا جانوروں سے متعلق ہو، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو یا وہ آخرت سے متعلق ہو. کسی بھی طرح کی کوئی آیت، اس کے اندر انسان کے لیے سبق اور رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. اسی طرح اس میں جو واقعات قصے بیان ہوئے ہیں ان میں بھی یہی موضوع یا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، بہت سی چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا گیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کہیں درخت کی مثال سے سمجھایا گیا، کہیں مکھی کی، کہیں مچھر کی، کہیں اور چیزوں کی. اور اس طرح سمجھنے کے مرحلے کو یا سمجھنے کے پروسیس کو بہت آسان کر دیا گیا. کلام اللہ کا ہے لیکن اس انداز میں یہ ہم تک پہنچا ہے کہ وہ انسانی سطح کے مطابق ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری نفسیات بھی جانتا ہے، وہ ہماری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری کیپیسٹیز کو بھی جانتا ہے کہ ہم کتنی بات سمجھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسری کتابوں کے برعکس جب کوئی انتہائی پڑھا لکھا انسان، قابل سے قابل، عالم سے عالم اس کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اس سے ہدایت پا لیتا ہے، اور اگر اس کو ایک ان پڑھ انسان پڑھتا ہے یا جانتا تو وہ بھی اس سے ہدایت پا لیتا ہے. یعنی ہر حال میں یہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، یعنی ہر آیت کے ذریعے اور ہر ذہنی سطح کے انسان کے لیے اور ہر طرح کی بات جو انسانی ضرورت کی ہو سکتی، ہر وہ مسئلہ جو انسان کا ہو سکتا ہے، ان سب کے بارے میں اس کے اندر جواب پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کسی بھی خوبصورت کتاب کی طرح بسا اوقات یہ ایسی منظر کشی بیان کرتا ہے، ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے مختلف چیزوں کی کہ انسان اس میں کھو کے رہ جاتا ہے. بعض اوقات جب جنت کی منظر کشی بیان ہوتی ہے، یعنی اس کا نظارہ سامنے لایا جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے. اور جب بعض اوقات جہنم کی منظر کشی ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کہ گویا ہم اس کا نظارہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے مائنڈ میپ میں دیکھا ہوگا کہ اس کا انداز بہت زیادہ تقابلی، بہت زیادہ کمپیریزن کیا گیا ہے. جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں جہنم کی بات بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ جنت کا اتنا تذکرہ ہو کہ لوگ صرف خوش ہو کر رہ جائیں اور اس کے بعد برا کام کرنے والوں کے لیے دوسری چیز نہ بتائی گئی ہوئی، جہنم کا ذکر نہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں پر اس کے دشمن ابلیس کا ذکر بھی ہے، اور جہاں ملائکہ کا ذکر ہے وہاں شیاطین کا ذکر بھی ہے. جہاں پر حابیل کا ذکر ہے وہاں قابیل کا ذکر بھی ہے. اسی طرح جہاں پیغمبروں کا ذکر ہے وہاں ان کی قوموں کا ذکر بھی ہے. جہاں دنیا کا ذکر ہے وہاں آخرت کا ذکر بھی ہے. تو یہ ایک تقابلی انداز ہے کہ جس سے انسان بہت بہترین طریقے سے سیکھتا اور سمجھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تدریس میں ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ سوال کرنا. قرآن مجید میں بے شمار سوالات پائے جاتے ہیں. وہ انسان کے مائنڈ کو چیلنج کرتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور پھر یہ کہ صرف سوال کر کے بھول بھلائیوں میں چھوڑ نہیں دیتا کہ انسان جہاں چاہے بھٹکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں تکرار بہت زیادہ ہے، اعادہ ہے، ریپیٹیشن ہے. ایک کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے اس کو کئی دفعہ ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 7 بار آتا ہے قرآن مجید. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً ہر پارے میں آتا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا. پہلے پارے سے جو ذکر شروع ہوتا ہے آخری پارے تک کسی نہ کسی شکل میں
کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان ان ساری چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس میں براہ راست احکام بھی ہیں، کمانڈمنٹس ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بہت سے حکم دیے گئے ہیں، لیکن جہاں احکامات دیے گئے وہاں صرف کسی قانون کی کتاب کی طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں رقت بھی پیدا کرتا ہے. اور پھر صرف حکم نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے کہا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں نہیں پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے. فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، یا یہ کہ تم بچ جاؤ گے، مشکلات سے بچو گے، آخرت کی سزا سے بچو گے. اسی طرح روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ساتھ ہی پہلے لوگوں کی بھی بات، جب تم ہاتھوں میں پیدا کیے پہلوں کی بھی بات ساتھ، یعنی کہ تم کو انوکھے نہیں ہو، یہ پہلی دفعہ تم پر یہ بات نہیں آ رہی، بلکہ پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا. اور اس کی وجہ بھی کیا بتائی گئی کہ روزہ کیوں فرض ہے تم پر؟ لعلکم تتقون. اللہ کو کوئی فائدہ لینا ہو تمہاری عبادت کا، روزے رکھنے کا یا اور کام کرنے کا، تمہارے اندر ہی تزکیہ ہو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ ایک ایسا انوکھا انداز ہے کہ جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتا. لوگوں نے کوششیں کی ہیں لیکن اس کے مقام اور مرتبے کو دور دور تک بھی نہیں پہنچ سکے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ، آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اچھا اسی کے لیے کیوں ہے تعریف؟ ساتھ ہی بتا دیا گیا، وجہ بتا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، خالق مالک مدبر وہی ہے. اور پھر یہ کہ صرف پیدا نہیں کیا، صرف انتظام ہی نہیں چلا رہا، صرف مالک ہی نہیں ان چیزوں کا، بلکہ انتہائی مہربان بھی ہے، الرحمن الرحیم، اس کی تعریف اسی کی ہونی چاہیے. اور پھر وہ صرف آغاز ہی نہیں، انتہا کا مالک بھی ہے. مالک یوم الدین بھی وہی ہے، جب سب لوگ اسی کی طرف واپس پلٹیں گے تو اس دن کا مالک بھی وہی ہے. اب اگر تعریف اس کی ہے لازم کہ اس کے اندر یہ صفات ہیں، اور پھر یہ صفات کسی اور کے اندر اس درجے میں موجود نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف تیری عبادت کرنی اور صرف تیری سے مدد مانگنا، کیونکہ عبادت ایک مشکل کام ہے، اس لیے اللہ کی مدد چاہیے. اب دیکھیں جیسے عام طور پر ایک استاد ہوتا ہے، کلاس میں آتا ہے، بچوں کو کوئی کام دیتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اسے میتھمیٹکس پڑھا تو آ کے کہے گا کہ اچھا آج یہ سم حل کریں گے، یہ کام کریں گے. ایک استاد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اچھا یہ جلدی جلدی سمجھا دیتا ہے، کہتا کرو. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے اور پھر مدد کرتا ہے، جہاں طالب علم اٹکتا ہے اس کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے شروع میں کوئی حکم دے دیتے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا تم میری عبادت کرو اور جیسے بھی یہ کرو. نہیں، اس نے ہمیں سکھایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مدد بھی چاہیے. تو کیسے کریں؟ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، صرف عبادت کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگر ہمیں عبادت ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنی. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صرف ریچولز ہی کے متعلق نہیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دے، یہ روزے کا یا حج زکات کا، بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں، ہر موقع پر کس چیز کا محتاج ہے؟ رہنمائی کا محتاج ہے کہ کوئی بھی کام وہ کیسے کرے. مثلا آپ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں، میں یہاں پر آئی ہوں لیکچر دینے کے لیے. اب کوئی انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے ذہن پر ضرور ایک بوجھ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اور ٹھیک طریقے سے کرنا ہے. اب اگر انسان کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے تو انسان اپنے طور پر جو اس کا علم ہوتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے بیسٹ پاسبل طریقے سے، وہ اس کو وہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا am I right؟ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا مجھے یہی کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں کون ہے جو
واقعی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اللہ رب العزت. اسی طرح ہم کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کہیں سفر کرتے ہیں, کہیں ہم شادی بیاہ کا معاملہ طے کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں کسی بھی قسم کی. تو آپ دیکھیں کہ دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں یہ صورت ہمیں بتائی گئی, اس کے بغیر نماز ہی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر لمحہ اور ہر مرحلے پر, چاہے دین ہو یا دنیا, اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کو کہا گیا کہ ہدایت مانگتے رہو. اور ہدایت جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیتا ہے کہ اچھا یہ کتاب ہے جس سے تمہیں ہدایت ملے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا ایشو, کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ, کوئی نہ کوئی ایسا مقام, کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں پھر رہنمائی چاہیے ہوتی کہ اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اب کیا کروں. اب دیکھیں مثلا آپ کھانا بھی پکا رہے ہیں نا, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ایون واک کر رہے ہیں, تو آپ کے ذہن کے اندر ایک خیالوں کی ٹرین چل رہی ہوتی. آپ کا ایک تالا والا چل رہا ہوتا ہے, اچھا یہ کروں یا نہ کروں, وہاں جاؤں یا نہ, اس کو کیا کہوں, اس کو کیا کہوں, اس نے یہ کر دیا. اگر بچے ہیں تو بچوں کے معاملوں میں انسان پریشان رہتا ہے, اگر کوئی جاب ہے تو اس کے معاملے میں. ہر لمحہ انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہوتا ہے, یا کسی نہ کسی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہم کسی کو پکڑ کے رکھیں, اچھا تو مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں, اس معاملے مجھے کیا کرنا چاہیے, اس میں کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں, وہ پوری بات سمجھتے نہیں اور اس سے پہلے ہی ہمیں جواب دے دیتے ہیں کہ کوئی جان چھڑانا چاہتے ہیں. یا یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق ہمیں کوئی سولوشن بتاتے ہیں جو ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بچوں اور ماں باپ کے درمیان سب سے زیادہ کانفلکٹ ہوتے ہیں, حالانکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ پیار کا رشتہ ہے. تو پھر کون ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو اور رہنمائی کرنے والا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہو سکتا ہے. تو اس نے ہمیں سکھایا کہ ہر نماز کے اندر پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہو, اور پھر ساتھ ہی بہت واضح کر کے بتا دیا کہ صراط مستقیم کوئی ایسے ایبسٹریکٹ کوئی چیز نہیں یا کہیں کوئی ہائی وے نہیں, بلکہ وہ ایک لائف سٹائل ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا جن پہ اللہ نے انعام کیا, جن سے اللہ راضی ہو گیا. اور اس کی تفصیل پہ قرآن بتا دیتا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کا لائف سٹائل دیکھو, ان کے طریقے دیکھو, وہ کس طرح زندگی بسر کیے تھے. اگر اس طریقے پہ چلو گے تو سمجھو تم ٹھیک جا رہے ہیں. اور غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کا نہیں چاہیے جن پر تیری ناراضگی ہو, جن کا انجام برا ہوا گزشتہ اقوام میں, جن پر اللہ کا عذاب ہے, وہ الضالین. اور نہ وہ لوگ جو بھٹک گئے, یعنی چلتے چلتے راستہ گم کر بیٹھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ انداز ہے قرآن کا کہ پورا بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات آیتیں الگ الگ سی نظر آ رہی ہوتی, لیکن ان کے درمیان ایک زبردست سیکوینس ہوتا ہے.